الرحمن الرحیم اردو الفاظ سازی کے ساتھ میں ہوں مہر بلال۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں الفاظ سازی۔ اکثر جو ہمارے دوست احباب ہیں ہمارا زبان کے ساتھ کیونکہ سلسلہ جاری ہے رہتا ہے، تو اکثر دوستوں کے جو سوالات آتے ہیں یا جو مسائل آتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ الفاظ سازی کا۔ اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن جب لفظ سنا جاتا ہے، یعنی کوئی اگر ہمیں بول کے کہے کہ یہ لفظ لکھیں تو ہم سے لکھا نہیں جاتا۔ تو ایک بات تو سب سے اہم ہے کہ کوئی بھی زبان ہو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، مطلب ہم اردو کی ہی بات کریں تو صرف دو چیزیں ہیں، ایک حرف ہے، دوسرا لفظ ہے، بس۔ باقی جتنی بڑی کتاب لے لیں، جتنی بڑی تحریر لے لیں، کوئی مضمون، کوئی خط، کوئی کہانی، کوئی رپورٹائی، کوئی کالم، کوئی فیچر، کچھ بھی ہوگا وہ انہی دو کا ہی مرکب ہوگا، بس۔ انہی سے آگے چل کے جملے بنیں گے، انہی سے آگے چل کے پیراگراف بنیں گے، انہی سے آگے چل کے عبارت بنیں گی، لیکن بیسک کیا ہے؟ لفظ اور حرف۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ کسی بھی عمارت کی اینٹوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس میں اینٹیں درکار ہوتی ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اینٹیں ہیں، اور جو حرف ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس میں لگنے والی سیمنٹ یا گارا یا کوئی چیز جو ان اینٹوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے وہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لفظ سازی کی۔ اب لفظ عام طور پر ہمیں جب چھوٹی کلاسز میں کرایا جاتا ہے تو توڑ جو کرائے جاتے ہیں، مثلا یہ لفظ ہی لکھا ہوا ہے تو عام طور پر اسکول میں کیا کیا جاتا ہے کہ لام، فے، زویں، یہ اکثر چھوٹی کلاسوں میں ہمیں سکھایا جاتا ہوتا تھا۔ تو یہ لفظ کو حروف میں بدل دیا جاتا تھا۔ حرف سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو الگ سے اپنی آواز نہیں دیتی، اور دوسری حروف کیا ہیں؟ بیسک بلڈنگ بلاک، یعنی کسی بھی زبان کی وہ علامتیں جو اس کی آوازوں کو ظاہر کرتی ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں۔ تو دو طریقیں حرف کی ہوتی ہیں جس میں ہم حروف تہجی لیتے ہیں، تو اس سے مراد وہ بنیادی علامتیں ہوتی ہیں جو کسی زبان کی آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور دوسرا حرف سے مراد جب ہم اس میں لیتے ہیں، صرف میں لیتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی علامتوں کا جوڑ جو خود سے آواز نہ دے لیکن جملے کو ملانے کے لیے، جملے کو جوڑنے کے لیے، اس کو مطلب کو واضح کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لفظ کو پڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے سیلیبل ہوتے ہیں، جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں۔ یہ ارکان جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہو وہ ظاہر ارکان سے مل کے بنتا ہے۔ اب ارکان عام طور پر یا دو حرفی ہو سکتے ہیں یا تین حرفی ہو سکتے ہیں، اس سے بڑے جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، الا قلیل کہیں دکھائی دے جائیں، ورنہ دو حرفی یا تین حرفی ارکان جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو سیلیبل کہتے ہیں۔ تو دو یا تین حرف مل کر جو ہے ایک آواز پیدا کرتے ہیں، اسے ہم رکن کہتے ہیں۔ تو اب ارکان کے حوالے سے ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ ہماری جو اردو سیکھیں کے نام سے سیریز چل رہی ہے اس کے اندر ہم کافی سارے مطلب الف سے لے کر ہم ترتیب سے چل رہے تھے، جو دو دو حرفی الفاظ جو ہیں وہ بتائے جا رہے تھے۔ اب دو دو حرفی الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ دو حرفی لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو ارکان جو ہیں ان کی پہچان ہو جائے گی، ارکان الگ کرنا آپ کو آ جائے گا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ لفظ بنے گا کیسے، کہ آپ پڑھ لیتے ہیں لفظ لکھا ہوا، بول بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ بول لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب لکھنے میں آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ دقت ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ چھوٹی سی ہم محنت نہیں کرتے، تو آپ تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی سی پریکٹس کر کے اس کو بہت اچھا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا املا میں کہ جی ہم لفظ لکھا ہوتا ہے اور یہ مطلب بولا جا رہا ہوتا ہے لیکن میں لکھ نہیں پاتا ہوں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ مثلا میرے پاس کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کریم لکھیں، ٹھیک ہے، کریم۔ اب سب سے اہم کام کیا ہے؟ تلفظ۔ آپ نے لفظ کو دوبارہ بولنا ہے۔ جیسے آپ کے دماغ کے اندر وہ لفظ بولا جائے گا، اس کی اسکرین بنے گی، پلیٹ بنے گی، ویسے آپ کا ہاتھ چلے گا۔ مثلا میرے پاس کیا ہے؟ کریم، تو کاف میرے آواز پہلے نکل رہی ہے، کا، اس کے بعد کیا نکل رہی ہے؟ رے، کر، رے، آگے یہ کی آواز نکل رہی ہے اور آگے میم کی آواز نکل رہی ہے، یہ بن گیا کریم، کریم۔ تو ایسے ہی آپ نے کوئی بھی لفظ بولا جائے گا، جیسے جیسے آپ اس کی آواز ادا کر رہے ہوں گے ویسے ویسے ہی آپ اس کو لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر کہیں شد آ جاتی ہے تو آپ اس کو دو دفعہ نہیں لکھیں گے، آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ وہ شد ہے،
کیونکہ اردو میں 2 دفعہ لفظ آئے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. شد کا ہی استعمال کر کے ہم ان کو اکثر چلا لیتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ لفظ آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آوازیں بھی پھر 2 دے رہے ہوتی ہیں. آوازیں بھی 2 دے رہے ہوتی ہیں، جس میں بن نا، ایک دفعہ بن کے ساتھ ایک دفعہ نا کے ساتھ، بن نا، وہ 2 آوازیں بھی الگ الگ ہیں. تو اب دیکھیں اس کا سمپل ہے، کیا لگا؟ بن نا، ایک بھی آئی، نون آئی، نون اور الف آ گیا، بن نا. اب کیا طور بنیں گے؟ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ بن، اور ایک ہے نا. بن نا 2 دفعہ ہم نے الگ الگ نون بولا ہے باقاعدہ، تو لکھا بھی 2 دفعہ جائے گا. اسی طرح ایک لفظ ہے بنا. اب یہ دیکھیں بننا، ایک دفعہ آپ نے بے لکھا کہ 2 دفعہ نون کی آواز ہے بننا، لیکن اس میں 2 نون نہیں ہیں، ایک ہی نون ہے جو آدھی آواز بے کے ساتھ دے رہے، آدھی آواز الف کے ساتھ دے رہے. تو کیا ہو گیا؟ بن نا. ایک ہی نون کی آواز آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے. اب اگر اس کو سیلیبل میں کریں گے تو یہ ویسے ہی ہے، بن نا، بن نا، لیکن نون کی آواز ٹوٹی نہیں ہے، ایک ہی آواز رہی ہے، پہلے بھی بولی گئی بعد میں بولی گئی. جب کبھی ایسی سچویشن ہوگی تو پھر آپ اس کے اوپر شد کی علامت لگا دیں گے. تو جو ہمارا علامتوں والی ویڈیو اس کے اندر شد کی جو تعریف ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر سمجھائی گئی ہے کہ شد کیسے معلوم ہوگی کہ ہم نے اس کے اوپر شد لگانا ہے، یا کیسے پتہ لگے گا ہم نے 2 دفعہ لگانا ہے. اگر لیٹس سپوز سٹارٹ میں آپ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، بالکل شروع سے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہو بھی جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو لفظ کی بناوٹ آنی چاہیے. لفظوں کی بناوٹ کیسے ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں بتا چھوڑا ہے کہ لفظ کا سرا کیسے بنے گا، وہ سرا ملے گا کیسے، اور اس کے ملنے کا جو انداز ہوگا وہ کیسا ہوگا. یہ سارا کچھ اردو سیکھنے والی سیریز کے اندر موجود ہے. اگر آپ بالکل نئے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے ان کو سیکھ لیں. اگر آپ کو پہلے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ لفظ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر لفظ حرف لکھنے آ جاتے ہیں، حرفوں کو جوڑنا بھی آ جاتا ہے اور جڑے ہوئے حرفوں کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے. تو اگر اتنے تک آپ پہلے پہنچ چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب صرف جھجک ہے، آپ کی صرف جھجک ہے. آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے اور آپ لفظ لکھنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جی کہ کون سا آئے گا، مثلا زوئیں ہے، زے ہے، زال ہے، زواد ہے، ان میں سے کون سا آئے گا. تو بھائی اس کے لیے پریشان ہونے کی فی الوقت آپ کو ایٹ دا اسٹارٹ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں ویکیبلری کے ساتھ ہیں. آپ ایک سائڈ سے مطالعہ شروع کریں، پڑھنا شروع کریں. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو خود بخود آپ کو لفظوں کا مطلب پتہ چلتا جائے گا کہ اگر زواد سے ہوگا تو کیا مطلب دے گا، زوئیں سے ہوگا تو کیا مطلب دے گا، زال سے ہوگا تو کیا مطلب دے گا، زے سے ہوگا تو کیا مطلب دے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو مطالعے سے پتہ چلیں گی. جب آپ مطالعہ کریں گے وہاں نئے نئے لفظ آپ کے سامنے گزریں گے، آپ کے پاس لغت ہونی چاہیے، اس سے آپ مطلب دیکھتے چلے جائیں تو یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ کور ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ سمپل ہی رکھ لیں، مثلا ایک کوئی اخبار کا تراشا لیں اور ریگولرلی آپ اس کا ایک کسی کالم کا مطالعہ شروع کر دیں. جب آپ اس کالم کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو ان دونوں کو آپ ذہن میں رکھیں، لفظ اور حرف. آپ اس میں سے لفظ، جب لفظ کی بات ہم کرتے ہیں تو لفظ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا متضاد آ جائیں گے، مترادفات آ جائیں گے، اس کے اندر ضرب الامثال آ جائیں گے، اس کے اندر محاورات آ جائیں گے. یہ سارے لفظوں کا کھیل ہے. آپ لفظ چن لیں اور پھر ان کو ڈیلی بائی ڈیلی دیکھتے چلے جائیں. جو آپ کو نیا لفظ، مثلا پہلے دن آپ نے کالم پڑھا، ہو سکتا ہے آپ کو اس دن تو 20 لفظ نئے نظر آئیں، جو پہلے آپ کی نظر سے آپ وہ 20 لکھ لیں. جب آپ اگلے دن پڑھیں گے تو آپ کو 20 نئے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے ڈکشن میں وہ لفظ بار بار استعمال ہو رہے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دن آپ کو 15 لفظ نئے ملیں، آپ وہ 15 لکھ لیں، ساتھ میں ان کا مطلب اگر آپ کو آتا ہے تو وہ لکھ لیں، نہیں آتا تو ڈکشنری سے دیکھ لیں. اگلے دن آپ پھر وہی پریکٹس کریں. ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کو 12 آئیں، اگلے دن 10 آئیں. ایسے کرتے 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 آپ بالکل فلو ہو جائیں گے اور آپ کو اس کالم کے اندر ایسا لگے گا جیسے کوئی لفظ نیا ہے ہی نہیں. تو جب یہ کنڈیشن آ جائے کہ آپ کو کوئی لفظ بھی نیا نہ ملے تو اس کا مطلب آپ کا ذخیرہ الفاظ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو کوئی سی بھی عبارت پڑھنے، لکھنے، کوئی بھی لفظ بنانے کے لیے کافی ہے. تو لفظ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو حروف کی آوازوں کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کے جوڑنے کے انداز کا پتہ ہونا چاہیے. بس یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. لفظ کے اندر فرق جو پڑیں گے اس کے لیے ذخیرہ الفاظ چاہیے، اور وہ پریکٹس سے وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. تو آپ ایک رخ سے تو یہ پریکٹس شروع کریں کہ لفظ بے شک خود ہی بولیں، کہیں سے بھی سنیں، اس کو لکھیں. مثلا لفظ املا، اب میں بول رہا ہوں املا، الف بولا میرے منہ سے نکلا ام، آگے سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ میم کی. ام، آگے لام کی، آگے الف کی. یہ ہے املا، املا. اب میں نے بولا
جیسے جیسے میں بولتا رہا ویسے ویسے میں ہاتھ چلاتا رہا، میرا لفظ لکھا گیا۔ اب اس کو خوبصورت کرنے یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آ جائے گا۔ تو فی الوقت ہمارا جو زور ہے وہ صرف ہے لفظ کے بنانے کے اوپر کہ لفظ بنے گا کیسے۔ بس مثلا لفظ غالب، اب غا غین آئی، اس کے بعد الف آئی، غا آگے لام کی آواز آ رہی ہے، لا آگے بے کی آواز آ رہی ہے، غالب غالب، ٹھیک۔ لفظ اردو، الف کی آواز آ رہی ہے، پھر رے کی آواز آ رہی ہے، پھر دال کی آواز آ رہی ہے، پھر واو کی آواز ہے، اردو۔ جیسے جیسے میں بول رہا ہوں سیم سے میں لکھی جا رہا ہوں، تو کوئی اس میں اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرے ذہن میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو متشابہ ہوتے ہیں یا جو زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل بھی کبھی نہیں سنے، اور جو نہیں سنے اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس کے لیے آسان حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کسی اخبار کا کالم لے لیں، کیونکہ وہ روز روز لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو روز روز لکھنے میں ایک نئے نئے لفظ آسانی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لفظ کے بناوٹ کے اوپر، آپ دھیان سے سنتے جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کے بے شک پریکٹس کرتے رہیں۔ مثلا اب ہمارے پاس لفظ ہے پیپر، اب پے یہ پے رے، پے پر، میں نے پہلا پے بولا اتنا سرا بنا دیا پے کا، مجھے پتہ ہے پے کا سرا اتنا ہونا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ اگلا سرا بولا میں نے یہ کا، اگلا سرا میں نے یہ کا بنا دیا، پھر میں نے پے بولا، پھر میں نے اس کا سرا بنا دیا، 3 سرے بن گئے اور 3 حرف یہ آ گئے، پے پر، آگے رے کا سرا بنا دیا، پے پر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم لکھتے ہیں رشید، رے، اب شین کے بعد میرے ذہن سے لفظ ادا ہو رہی ہے، رشید یہ ہے اور آگے دال ہے، رشید، رشید، سرمایہ، 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 سرمایہ۔ اب جیسے کو بولے گا وہ بولے گا سرمایہ، آپ سرمایہ کو کیا کریں، سلو ڈاؤن کریں، جس سے آپ سلو موشن میں ویڈیو چلاتے ہیں ایسے اس بولی ہوئی آواز کو سلو موشن میں کریں، مطلب اپنے دماغ میں سلو موشن میں کریں، اس نے کو نہیں کہ میں سلو کر دیا، اپنے دماغ میں سلو موشن میں کریں کہ اس نے بولتا سرمایہ لکھو، آپ کہیں سرمایہ، سمپلی آپ بولتے جائیں اور ہاتھ کو فری ہینڈ چھوڑیں، اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کے لکھتا جائے گا۔ مثلا وہ بولتا ہے سال، آپ کیا لکھیں گے، سین الف سال، آپ لفظوں کے ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ اب شرارتی حروف وہ آپ اس میں دیکھ لیں، مطلب اگر نئے ہیں تو آپ لازم ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ چھوڑیں ہماری جو اردو سیکھیں کے حوالے سے، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کس کے ساتھ ملتا ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بہت ساری چیزیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مثلا ہمارے پاس ہے محمد، اب محمد میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، میم ہے میم دال، محمد، یہ میم 2 دفعہ بولا گیا، اس کو شد لگا دیں جیسے بولا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ محمد، آپ پریکٹس کر لیں کہ ان کے سرے کیسے ہیں، اس سرے ملتے کیسے ہیں، اس کے بعد لفظ سنتے چلے جائیں اور لکھتے چلے جائیں انشاءاللہ بہت جلد۔ مثلا کتاب، اب لفظ کیا ہے، کتاب، یہ نہیں کتاب، کتاب بن گئی۔ تو کچھ بھی جدید، اب جدید جیسے لفظ بولا جائے گا آپ کے ذہن میں کیا آئے گا، جا دال یہ دال، جدید، جدید، لسانی، لسانی، آپ لسانی جو زبانی ہوتا ہے، لام سین الف نون اور چھوٹی، لسانی، لام سا الف نون چھوٹی، لسانی، جیسے جیسے میں بولتا رہا ویسے ویسے میرا ہاتھ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی پریکٹس سے جو لفظ بھی بولا جا رہا ہوگا وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، آپ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بڑے لفظوں میں جا کے مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے ڈکشنری سے آپ دیکھ لیں، کوئی لفظ بناوٹ میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو آپ فی الوقت چھوڑ دیں، فی الحال بناوٹ کے معاملے کو چھوڑ دیں۔ فی الحال اگر آپ لوگ بولی ہوئی آواز کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اس کے جیسی ہی آواز نکل رہی ہو، مطلب صرف اگر آواز کے ساتھ ہی اپنے آپ کو میچ کر کے چلتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کی، کہ آپ صرف لفظ کے سن کے اس کے جیسا لکھ دیتے ہیں۔ ادھر سے آپ نے کیونکہ دوسری پریکٹس شروع کی ہوئی ہے نئے نئے لفظ سیکھنے کی، وہاں سے مطلب سیکھنے کی۔ لیٹس سپوز آپ کو بولے گا جی عظیم لکھو، آپ کے ذہن میں آ جی این زے یہ می، عظیم، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بولا تھا عظیم،
آپ نے یہ والا عظیم لکھ دیا، تو فی الحال آپ بھی اس کو عظیم ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اتنا لکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے سنی ہوئی آواز کو ٹھیک طریقے سے نیریٹ کر دیا ہے، پہلے سٹیپ میں آپ کامیاب ہو گئے۔ دوسرا سٹیپ آپ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے نیا لفظ سیکھنے کا، وہاں آپ ایک دن پڑھیں گے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو اس نے عظیم لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کلک کرے گی کہ جب میں نے سن کے عظیم لکھا تھا تو میں نے اس کو زے کے ساتھ لکھ دیا تھا، اس کا مطلب کہ جو وہ تھا غلط تھا۔ اب باقی ساری چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کی سیم ہیں، فرق کہاں پہ پڑنا ہے؟ صرف اس ایک حرف میں، بس ایک بدل دو۔ اگلی دفعہ جب بھی آپ عظیم بولا جائے گا آپ فٹ سے این زوئیں یہ اور میں، آپ کو یہ عظیم آ گیا۔ تو فی الحال آپ جب نئے ہیں تو اس بحث میں نہیں پڑھیں، آپ فی الحال اس بحث میں پڑھیں کہ مجھے لکھنا کیا ہے، بس آپ سنتے رہیں لکھتے رہیں، سنتے رہیں لکھتے رہیں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس لازمی کرتے رہیں۔ بے شک اگر آپ کے پاس اخبار کہ آپ نہیں کر سکتے روزانہ تو کوئی کتاب لے لیں، اس کا کوئی ایک صفحہ دیکھیں، اس کے نئے لفظ لکھیں، پھر اگلا سبق دیکھیں، اگلا صفحہ دیکھیں۔ اگر کوئی چھوٹی کلاس کی کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے سبق دیکھتے چلے جائیں، اور نئے لفظ جو ہے وہ لکھ لیا کریں جو آپ کے لیے نئے ہیں۔ جو کتاب نے نئے کہے ہوتے ہیں وہ نہیں، جو آپ کے لیے نئے ہیں، کیونکہ پہلے دن آپ کے لیے بہت سارے نئے ہوں گے، اگلے دن ان میں سے بہت سارے دماغ میں بیٹھ چکے ہوں گے، کچھ نئے بچیں گے۔ اس طرح سے وہاں سے آپ لوگ نئے الفاظ سیکھتے چلے جائیں، وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے جائیں گے چھوٹا چھوٹا جو ہے، اور ادھر سن کے لفظوں کی پریکٹس کرتے چلے جائیں۔ اس سے مسئلہ کیا ہوگا آپ کا؟ یہ بڑا والا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جی ہم سنتے ہیں ہمیں املا نہیں آتی، تو سن کے لکھنے کا یہی طریقہ سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو حرفوں کے ساتھ ساتھ آگے دورائیں۔ لفظ جاوید، اب جاوید لکھنے تو کیا کریں گے؟ جیم میرے ذہن میں آ رہا ہے پہلے، پھر الف آ رہا ہے جا، پھر واو آ رہا ہے، پھر یہ اور دال آ رہا ہے، جاوید جاوید جاوید۔ چھوٹے موٹے بناوٹ کے مسئلے بھی رہیں گے، یہ بھی آپ کو لفظوں والی پریکٹس میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کو سے قومی تو کیا آ رہا ہے؟ قومی، کاف آ رہا ہے، واو آ رہا ہے اور میم چھوٹی می آ رہا ہے، قومی۔ لیٹس سپوز آپ فاصلے لکھتے ہیں، اب قومی آپ زیادہ سے زیادہ کتنی غلطی کریں گے؟ یہ والا قومی لکھ دیں گے، بس یہ والا قومی لکھ دیں گے، تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا نہیں ہوگا۔ یہ تب تک کا مسئلہ ہوگا جب تک آپ ذخیرہ الفاظ میں کسی دن یہ والا قومی پڑھ لیں گے۔ جس دن آپ یہ قومی پڑھیں گے آپ کہیں گے تیرے والا آ جائے، میں نے تو یہ والا قومی لکھ دیا تھا۔ آپ فوراً سے کیا کریں گے؟ باقی سارے ویسے سیم تھے، اس کاف کو اٹھا کے ادھر لگا دیں گے، قومی بن گیا۔ تو اس چکر میں نہ پڑھیں، اسی چکر میں پڑھ کے ہم نے اپنی انگریزی تباہ کی ہے۔ وہاں بھی ہم خیر سے ایف اے کر جائیں، بی اے کر جائیں، ایم اے کر جائیں، لیکن انگریزی نہیں آتی، بولنی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اس کی گرامر کے چکروں میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ فلانا ٹینشن لگنا تھا، ٹمکانا لگنا تھا، اس نے ہمیں آگے ہلنے نہیں دیا۔ یہی حال اردو کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں بہانہ مل گیا، انہوں نے پتہ نہیں جب وہ والا کاف آئے گا کہ یہ والا کاف ہے، وہ بھائی جو آپ کے ذہن میں رہا ہے وہ لکھ لو نا، اتنی دیر میں آپ پیچھے سے نئے لفظ سیکھ رہے ہو، نئے لفظ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی اس کاف سے کوئی قومی نہیں ہوتا، ای والے کاف سے قومی ہوتا ہے، تو اب جلدی سیکھ جاؤ گے اس کو۔ تو اپنے آپ کو دو رخ پہ لے کے چلو، دونوں طرح سے پریکٹس کرتے چلے جاؤ، اور بہت ہی جلد آپ اس قابل ہو جاؤ گے۔ کوئی سا بھی لفظ وہ آپ کے سامنے بولے گا، نیا سے نیا لفظ بے شک وہ ہوگا، آپ کو بہت مشکل نہیں ہوگی۔ مثلا لفظ ہے تحقیق، اب تحقیق، اب جیسے بولے گا تحقیق، فی الحال لگے وہ یہ کیوں نیا لفظ ہے کوئی، آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے لو جی لے آؤ جی تا، پھر آپ بول دو گے ہے تحقیق، یہ لیں جی تحقیق ہو گیا، تحقیق تحقیق تحقیق، سمپلی آپ نے اس کو فل کر دیا، تحقیق لکھا گیا۔ کوئی مثلا مباحث لفظ آتا ہے، مباحث، یہ ہے میم بے الف با حیث حس، مباحث، یہ لیں مباحث۔ کچھ بھی لفظ جب آپ کے سامنے بولا جائے گا، کیسا بھی مشکل لفظ ہو، کیسا بھی آسان لفظ ہو، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چلاتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ نئے سے نئے الفاظ سیکھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک بار آپ کو نئے لفظ سیکھنے کے لت لگ گئی، مزہ آ گیا، پھر آپ جلدی سے مثلا ایک کالم آپ کو کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دو کالم پڑھنے شروع کر دیں کہ نہیں مجھے اور زیادہ سے زیادہ لفظ سیکھنے۔ اور اس کی عجیب سی خوشی ہوتی ہے، جو لرننگ کی خوشی ہے، یہ شاید کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ نیا سیکھیں گے تو عجیب سی خوشی، عجیب سی طاقت جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ کو اکسائے گی کہ آپ آگے سے آگے بڑھیں۔ کتاب کے ساتھ، تحریر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، اور آپ
خود میں دیکھنا کیسے مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ایک دن لکھی ہوئی میں نے کہیں پڑھی کہ جب انسان 3 دن مطالعہ نہیں کرتا تو اس کی گفتگو پھیکی ہو جاتی ہے، اور میں نے پھر اس کو اپنے اوپر انالائز کیا تو 100% وہ بات ٹھیک تھی، 100% مجھے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی جب ہم مطالعہ نہیں کرتے تو تیسرے دن چوتھے دن ہمارے لفظ پھیکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نئے الفاظ ریوائز نہیں ہوتے، جب ہم کچھ نیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب نئی نئی دنیایں کھل رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب ہم بولتے ہیں تو ان لفظوں کی تاثیر جو ہے وہ ہماری تقریر کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا طرح اپنے مطالعے کی عادت کو مضبوط کیجیے۔ صرف اگر آپ یہ کہیں کہ میرے لیکچر سن کے آپ کو اردو آ جائے گی تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو ایک ادنی سی کوشش کر رہا ہوں، ایک روڈ میپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو ایک راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس سے آگے آپ نے کرنا ہے۔ اس راستے کے اوپر چل کے زیادہ ساری محنت کیجیے، اس راستے کے اوپر چل کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آنے والے کمنٹس کے بر وقت جواب دوں، آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجے جانے والے میسیجز یا کچھ پکس وغیرہ آپ لوگ لکھ کے سینڈ کرتے ہیں، ان کو بر وقت دیکھ کے جہاں تک ہو سکے جواب دوں۔ کہیں اگر لیٹ سویر ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ معذرت قبول کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے بر وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو بہرحال میں اپنی ذاتی طور پہ کوشش پوری کرتا ہوں، باقی جو رب کو منظور ہو چیز جو ہے آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، آگے سے آگے بڑھیے، سیکھنے کی طرف بڑھیے، اور سیکھنے کا جو انداز ہے، جو پرفیکٹ وے ہے سیکھنے کا، اس کے ذریعے سے بڑھیے۔ صرف اس وجہ سے کہ جی ہم بیٹھ جائیں گے یوٹیوب کے اوپر اور ڈھیر سارے بندوں کی ویڈیوز دیکھ لیں گے اس سے اردو آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو جو بھی بنا رہا ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کو راستہ بتا رہا ہوگا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے جی کہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو اردو آ جائے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ویڈیو دیکھ کے یا کسی کے لیکچر لے کے یا کسی کی کلاس لے کے اردو سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چوتھی جگہ پہ آپ کو انگلش لرننگ کلاسز ملتی ہیں، لرننگ کورسز ملتے ہیں، لرننگ کوچنگ سینٹر ملتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو انگلش آتی ہے؟ ان کوچنگ سینٹر سے سیکھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو انگلش بولنا شروع ہوئے ہیں؟ آپ 6 مہینے کے کوچنگ سینٹر کے اندر لگاتے ہیں، جیسے باہر نکلتے آتے جاتے پھر کک نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ 100 بندوں نے لیٹس سپوز کلاس لی تھی اس کے اندر، تو 4 بندے اس میں سے یا 2 بندے ایسے ہوں گے جن کو انگلش آئی ہوگی، باقی سارے کے سارے فارغ، کیونکہ باقی والے اس آس پہ بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم نے پیسے بھرے ہیں تو ساری انگلش سکھا کے یہاں سے نکالیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ جنہیں شوق تھا، جنہوں نے سر کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق پریکٹس شروع کر دی تھی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا آپ انالائز کر لیں۔ جو آپ کے رشتہ دار باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، مثلا اگر عرب کنٹری میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ اچھی خاصی عربی بول رہے ہوتے ہیں، بغیر سیکھے، بغیر وہاں کوچنگ سینٹر میں گئے۔ اس طرح اگر کوئی یورپین ممالک میں جاتے ہیں تو جب آتے ہیں تو اچھی خاصی انگلش بول رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان پریکٹس سے آتی ہے، پریکٹس کیجیے، آگے بڑھیے۔ والسلام۔